اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹرانگ میشا خان لیا، یہ میرے چینل کا نیم ہے، اور ضیاء بیوٹی سیلون بیوٹیشین میشا خان بات کر رہی ہوں۔ آج میں ایک ایسے جوڑے کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں جو جوڑا اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پہ بنایا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ میں کس جوڑے کی بات کر رہی ہوں۔ وہ جوڑا ہے میاں بیوی کا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عظیم رشتہ میاں بیوی کا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جوڑے کا نصیب اپنے عرش پہ لکھا ہے، اور وہ نصیب جو اللہ تعالیٰ جوڑے بناتا ہے وہ کبھی غلط نہیں ہوتے۔ اپنے نصیبوں کو کبھی برا مت کہیں کہ میرے نصیب، شکوے ہوتے ہیں اکثر عورتوں کو، مرد کو، کہ میرے نصیب ایسے ہیں، میرے نصیب ایسے ہیں، یار میرا نصیب تو بیکار ہے، مجھے تو ہسبینڈ مارتا ہے، میرے تو ہسبینڈ صحیح نہیں ہیں، فلاں کے ہسبینڈ اچھے ہیں، فلاں کے ہسبینڈ اسے باہر لے جاتے ہیں، گھمانے لے جاتے ہیں، اسے آئس کریم کھلانے لے جاتے ہیں، اسے پیار کرتے ہیں، میرے ہسبینڈ تو مجھے مارتے پیٹتے ہیں، میرا نصیب برا ہے۔ اور ہسبینڈ کو گلا ہوتا ہے کہ میری بیوی بری ہے، میری بیوی مطلب کہ بری نہیں ہے، تو میری بیوی مطلب کہ کہنے کا مطلب ہے کہ میری بیوی مجھے پیار نہیں دیتی، میری بیوی جب جاتا ہوں لڑائی جھگڑے کرتی ہے گھر میں، فلاں کی بیوی اتنی اچھی ہے، وہ دونوں خوش رہ رہے ہیں، ہم خوش نہیں ہیں، ہمارے نصیب برے ہیں۔ آپ کبھی اپنے نصیبوں کو برا مت کہیں، کیونکہ نصیب اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اچھے ہی لکھتا ہے۔ ہم نے اپنے نصیبوں کو خود برا بنایا ہوا ہے، وہ کیسے؟ آپ مجھ سے پوچھیں۔ وہ ایسے کہ ہسبینڈ باہر کیوں جاتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہنے کا کہ ایک ہسبینڈ میرڈ ہونے کے باوجود، شادی ہونے کے باوجود وہ باہر جا رہا ہے، وہ دوسری لڑکیوں کے پاس جا رہا ہے، وہ دوسری لڑکیوں کو ملنے جا رہا ہے، وہ کیوں جا رہا ہے؟ میں ایک لیڈیز سے سوال کر رہی ہوں، وہ باہر ایک ملنے جاتا ہے، وہ کیوں جا رہا ہے؟ آپ اپنے اندر یہ چیز دیکھیں کہ میرے ہسبینڈ میرے ہوتے ہوئے باہر کیوں جا رہے ہیں؟ میں بھی تو ایک لیڈیز ہوں، میرے اندر بھی وہی چیزیں ہیں جو اوروں کے اندر ہیں۔ جہاں وہ باہر جاتا ہے کسی لیڈیز کو، کسی لڑکی کو ملنا ہے، میرے اندر وہی چیزیں ہیں، لیکن وہ مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے؟ آپ بھی تو وہی عورت ہو، جہاں وہ آپ کو چھوڑ کے، ایک لیڈیز کو چھوڑ کے، آپ کی زندگی مطلب اس کی زندگی میں ایک عورت ہی ہو نا آپ، جو باہر جاتا ہے تو وہ بھی تو وہی عورتیں، لیڈیز وہی ہوتی ہیں نا، اور لیڈیز ایک جیسی ہوتی ہیں، صرف کیا ہے کہ اس سے باہر پیار مل رہا ہوتا ہے، آپ اسے وہ پیار نہیں دے رہی جو وہ آپ کو چھوڑ کے باہر جا رہا ہے، وہ کیوں جا رہا ہے؟ آپ اسے وہ پیار نہیں دے رہی۔ گھر میں اگر وہ پیار آپ کے ہسبینڈ کو ملتا تو آپ کا ہسبینڈ کبھی باہر نہ جاتا، باہر جا کے منہ نہ مارتا۔ آپ اپنے اندر دیکھا کریں کہ میرے اندر کوئی کمی ہے، میرے نصیب برے نہیں ہیں، میرے ہسبینڈ برے نہیں ہیں، میرے اندر کوئی کمی ہے۔ میں تو یہ ہر بہن، ہر سسٹر سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو سسٹر مطلب کھانا کھاتی ہے میرڈ ہونے کے باوجود، وہ اپنا یہ دماغ استعمال نہیں کرتی کہ میں نے اپنا کس طریقے سے گھر چلانا ہے۔ خاص طور آج کل کی جو پڑھی لکھی فیملی ہے، جس کو ماما بابا تعلیم دے رہے ہیں اپنی بیٹیاں بچیوں کو، لڑکوں کو، میرے دیکھنے میں وہی جن کی زیادہ تعلیم ہوگی
اسی کے اندر یہ چیزیں ہوں گی، یہ انا ہوگی اپنے ہسبینڈ کے لیے، سب لوگوں کے لیے، سسرال والوں کے لیے، کہ میرے اندر تو ایک تعلیم ہے، میں کسی سے کم نہیں ہوں، آپ مجھے یہ چیز کیوں نہیں لے دیتے؟ میں تو یوں کر جاؤں گی، مجھے بابا تو یوں کر لیں گے، میں تو خود یوں کر سکتی ہوں۔ مطلب کہ اسے اپنے اوپر ایک غرور، ایک انا، جب یہ انا وہ اپنے اندر رکھے گی، میں تو یوں ہوں، میرے سر میں درد ہے، میں نہیں اٹھ سکتی، میں ناشتہ نہیں بنا سکتی، ہسبینڈ آ گئے تو میرے سر میں درد ہے، یار کھانا بننا پڑا ہے، اٹھا کے کھا لے۔ دیکھیں جب ہسبینڈ آئے اس کے آنے کا انتظار کرو کہ میرا ہسبینڈ ڈیوٹی سے واپس آیا ہے، میں اس کا انتظار کروں، وہ بیل دے، میں بھاگ کے جاؤں۔ جب اندر آیا ہے، بسم اللہ، آپ آ گئے ہو، جس میں اللہ بھی راضی اور ہسبینڈ بھی راضی، آپ کو کچھ نہیں ہوتا۔ آپ تعلیم ہے آپ کے پاس، آپ کہیں کہ یہ لفظ میں کیوں یوز کروں، بڑوں والا، دیہاتیوں والا، کہ بسم اللہ آپ آ گئے ہیں، ہسبینڈ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اور جب آپ کے بچے گھر میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہماری مما، جب ہمارے بابا آتے تھے تو ہماری ماں بسم اللہ پڑھتی تھی، ہسبینڈ سلام کرے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بسم اللہ آپ آ گئے ہیں، آئیں، ویلکم۔ آپ بعد میں اپنی انگلش بول سکتی ہیں، اس کے ساتھ بعد میں انگلش بول سکتی ہیں، پہلے اگر آپ بسم اللہ کہہ دیں گے تو آپ کے انا میں کمی نہیں آ جائے گی۔ تو یہ دیکھیں جب ہسبینڈ آتے ہیں تھکے ہوئے، اگر بیوی اس سے بیگ لے لے، اس کو لے آئے، آپ واپس آ گئے ہیں، آ جائیں، آپ بیٹھیں، جب وہ بیٹھ جائے اس کے پاؤں سے شوز اتار لے، خود نیچے بیٹھ کے اس کے پاؤں کے اندر سے شوز اتار کے سائڈ پہ رکھ دے، اسے کہیں آپ بیٹھ جائیں، کھانا لگاتی ہوں آپ کے لیے۔ تو ہسبینڈ بہت خوش ہو جائیں گے، اس کے ہسبینڈ کے دل میں باہر جتنی بھی تھکن ہوگی، باہر کی پریشانیاں ہوگی، اس کے ختم ہو جائیں گی۔ جب بیوی اسے ایسا سلوک دے گی، اس کے ساتھ اس طریقے سے رہے گی تو ہسبینڈ بہت خوش ہوں گے اور اللہ بھی راضی ہوگا۔ اسے بٹھائے، اس کے پاؤں دبائے، اس کو کہے میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں، پانی پلائے اسے، اس کے فیس کی طرف دیکھے، فیس کی طرف دیکھ کے اسے پہچانے، میرے ہسبینڈ آج پریشان کیوں لگ رہے ہیں، اسے ہنستے ہوئے پوچھے خیریت ہے آج پریشان ہو، تاکہ وہ باہر کسی سے دکھ بانٹنے سے بہتر ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ بانٹے۔ بیوی ایک سہارا ہوتی ہے، تو جب وہ اپنی بیوی کو کہے کہ میں باہر کی یہ پریشانی ہے، تو بیوی پتہ ہے کیا کہے، بجائے اسے پریشان کرنے سے، ہائے ہمارے ساتھ یوں ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ کیا ہوگا، پریشانی جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی کوششوں سے، آپ کے مطلب کہ محنت سے اور اللہ تعالیٰ کی اس سے کم ہوتی ہے۔ آپ اپنے ہسبینڈ کو اور پریشان نہ کریں، آپ اپنے ہسبینڈ کو کہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ سیدھی ہو جائیں، میں آپ کے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ جب کھانا کھا لے، اس کے پاؤں دبائے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرے۔ یار ہسبینڈ کے اندر وہی خواہشیں ہوتی ہیں جو ایک عورت کے اندر ہوتی ہیں۔ میری شادی ہو، میرے ہسبینڈ ایسے ہوں، میں اس سے لاڈ کروں، پیار کروں، میں روٹھ جاؤں وہ مجھے منائے۔ کچھ نہیں ہوتا کہ ہر بار آپ روٹھ جائیں، غلطی اس کی ہو یا اس کی ہو۔ رشتے ایسے چلتے ہیں کہ ہسبینڈ بھی یہ چاہتا ہے کہ میں ناراض ہو جاؤں، میری بیوی مجھے منائے، چاہے آپ کی غلطی بھی ہے۔ آپ اپنے ہسبینڈ کو منا لیں گی تو ہسبینڈ کے دل میں آپ کے لیے محبت بڑھ جائے گی۔ آپ ہسبینڈ سے ایسا لاڈ پیار کریں جیسے آپ ایک بچے سے کرتے ہیں، اس کے ساتھ ایک فرینڈلی ہو جائیں، اپنی ہر باتیں شیئر کریں، اس کے ساتھ ہنسی مذاق، کھیلنا کودنا، ہنسنا بھاگنا، چاہے وہ ایج سے بڑے ہیں یا ایج سے کم ہیں،
آپ ان کے ساتھ ایسی ہنسی مذاق کریں کہ ہسبینڈ کے دل میں اپنا پیار پیدا کریں. وہ جب آپ محبت نہیں دیتی، جب اسے پیار نہیں دیتی، تو وہ ہسبینڈ اپنے دوست بناتا ہے، باہر جاتا ہے، کچھ ٹائم اپنا دوستوں کے ساتھ ویسٹ کرتا ہے. وہ کیوں؟ اسی لیے کہ اسے گھر میں سے سکون نہیں ہوتا. جب وہ گھر میں آتا ہے، یہ چیز ختم ہوئی پڑی ہے، یہ چیز ختم ہوئی پڑی ہے، یہ چیز، اسے باہر کی پریشانیاں ہوتی ہیں. تو آپ آتے ہی فلاں چیز ختم ہے، فلاں چیز ختم ہے. اچھی بیوی وہ ہوتی ہے کہ گھر میں اگر کچھ نہیں ہے نا، تو گھر میں یار یہ کچھ بھی پڑا ہے، آلو پڑے ہیں، اپنے ہسبینڈ کے لیے فرائی کر کے رکھ دے اور ہنسی خوشی اسے کھانا دے. جب کھانا وانا کھا لے، اسے بعد میں بات کرے کہ یار گھر میں سبزی نہیں ہے، فلاں چیز نہیں تھی، میں نے یہ آلو فرائی کر لیے، میں نے انڈا فرائی کر لیا. اسے آتے ہی نہ کہے کہ آپ مجھے سبزی لے کے دے کے گئے تھے، میں آپ کے لیے کھانا بناؤں. نہیں، ایسا نہ کریں. آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش ہو کے جئیں زندگی. چاہے حالات جیسے بھی آ جائیں، اپنے ہسبینڈ کو کبھی یہ نہ کہیں کہ تمہارے گھر میں بھوکی بیٹھی ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں مل رہا، میں تو ماما بابا کا گھر میں یہ کرتی تھی، یہ کھاتی تھی، وہ کھاتی تھی، میں پیزا کھاتی تھی، برگر کھانے جاتی تھی، شورما کھانے جاتی تھی، آپ کے گھر میں مجھے کچھ نہیں مل رہا. آپ اپنے ہسبینڈ کے دل کو ٹھیس مت پہنچائیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ برکت چھین لیتا ہے. جب آپ جس چیز کے ساتھ بھی آپ کھائیں، میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جن کے زندگی میں ایک دولت ہوتی ہے لیکن ان کی زندگی میں پیار نہیں ہوتا، اور وہ کھوکھلے ہوتے ہیں. ہر چیز کے باوجود وہ کھوکھلے ہوتے ہیں. اگر انسان کی زندگی میں پیار نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، بیکار ہے وہ دولت. اگر آپ کے پاس ایک جھونپڑی ہے، 3 ٹائم کا کھانا ہے روکھا سوکھا، اگر ہسبینڈ اور میاں بیوی خوش ہیں، میرے دیکھنے میں وہ سب سے امیر ترین وہی ہیں. میں یہ بات کہتی ہوں کہ آپ جیسا بھی وقت ہو، آپ ہنسی خوشی گزاریں، اور اپنے ہسبینڈ کو کبھی بھی یہ تانا مت دیں کہ آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں، آپ کے رزق میں ایسی برکت ڈالے گا. آپ کی دعاؤں کے صدقے اللہ تعالیٰ، اگر جاب نہیں ہے تو جاب لگ جائے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. آپ کے وہ دن بھی آ جائیں گے جہاں آپ پیزا کھانے جائیں گی، آپ برگر کھانے جائیں گی. لیکن وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ انسان کو چلنا پڑتا ہے. اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو ہسبینڈ کے ہر وقت، برے وقت میں بھی ساتھ دے. ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس، آج کل تو وہ لڑکیاں ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، لڑکیاں ان کے پاس رہ رہی ہیں، خوش ہیں. جو غریب ہے اس کو نہ پیار ملا جا رہا ہے گھر سے، نہ سکون ملا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کی زندگی میں. ساری چیزیں پیسہ نہیں ہوتی، ساری چیزیں محل نہیں ہوتی. کبھی غربت میں اور پیار میں زندگی بھی جی کے دیکھیں. بہت ساری باتیں ہیں میری. میں بیوٹیشین ہوں. میں آپ کو اپنے پارلر کا وزٹ بھی کرواؤں گی. پارلر پہ اصل میں اتنی لمبی میں مووی نہیں بنا سکتی، اتنی باتیں نہیں کر سکتی. ادھر شور ہوتا ہے، پنکھوں کا شور ہوتا ہے، کسٹمر آتے ہیں، ان کی آوازیں ہوتی ہیں. تو میرے پاس وہ میک نہیں ہے کہ جو مطلب دور سے آواز میری جائے. لیکن وہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر میری آواز نہیں آپ تک آتی نا. تو انشاءاللہ میں پارلر میں بیٹھے ہی مووی بناؤں گی. میں سب پارلر کی ٹپس بھی دوں گی. میں پارلر کے بارے میں بھی بتاؤں گی. آپ کو کلر وائٹ ہونے کے لیے بھی بتاؤں گی. سارے ٹوٹکے بتاؤں گی. آپ کو برائڈل تیار کرنے کے طریقے بھی بتاؤں گی. سب کچھ بتاؤں گی. لیکن کچھ میں نے چینل بنایا ہے تو کچھ میری باتیں ایسی بھی ہوں گی جو میری بہنوں کو سمجھ نہیں ہے کہ گھر ہم نے زندگی کیسے جینی ہے. ان کے لیے میرا یہ چینل، یہ میری موویز ایک سبق ہے. میری موویز کو درگزر مت کرنا. میری موویز کو دیکھنا آپ اور سمجھنا. میری ہر بات میں آپ کو کوئی سبق ملنے والا ہے.
اور اگر میری بات کوئی غلط ہو مجھے بتا دینا، میری غلط نہیں ہو سکتی بات، آج کل معاشرہ ایسا ہے، آج کل ہو ایسا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ دوبارہ ملوں گی میں، انشاءاللہ اور مووی بناؤں گی، اور بھی بہت کچھ بتاؤں گی لیڈیز کے بارے میں کہ کیسے اس کو رہنا چاہیے گھر میں، اور جینٹس کے بارے میں بھی کچھ موویز بناؤں گی، لیکن آج کی میری جو موویز ہے میں نے اس ٹاپک پہ بنائی ہے۔ آپ لوگ اگر میرے ساتھ رہیں گے، میں نے بھی بہت غربت دیکھی ہے، میں نے بہت مشکل حالاتوں سے گزری ہوں، لیکن میں نے اپنے ہسبینڈ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، میں شکر کرتی ہوں اس کی ذات کا، لیکن میں بہت اس سے زیادہ آگے جا سکتی ہوں اگر آپ لوگ میری موویز کو، میرے چینل کو آپ فالو کریں گے، آپ لائک کریں گے تو میں بہت آگے جا سکتی ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسٹرانگ میشا خان لیا۔ اللہ حافظ۔